تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغ جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بیڑے گا نا, تم بولے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہو. اس میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے, تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہے ہماری؟ اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ یہ دیکھو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے, جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہمارے پاس؟ زیادہ ہوں گی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے, اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں, تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. ایسے تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوڑ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوڑ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت. ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن, چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہم نے بتایا مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب کے. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں, جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا علاج کرانے کا. صحیح ہے نا؟ ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بل, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کو زیادہ اچھا ہے, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا. تو لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو, غیر مسلموں کو. یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا؟ بحال کروں گا, مضبوط کروں گا. بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. اب وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں. اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی وادی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے؟ پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا؟ لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے, یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے ہیں نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا ابھی بیٹھ. مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہیں, مقابلہ کیا ہے؟ شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتا ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا؟ میں پڑھائی. پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے. پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا. پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم. پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہے
کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں کہ تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اس طرف، لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے، ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں انہی کی طرف جا کے.